میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر رمضان المبارک کی وہ فضیلت جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، 10 شعبان 2 ہجری کو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور قرآن پاک کے اندر یہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض قرار دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اس کی ریزن اور وجہ بیان کی۔ یعنی ذہن میں یہ آتا ہے کہ 11 مہینے بندہ کھاتا پیتا سب کچھ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، لیکن ایک مہینے میں آ کے ہی یہ سارا مہینہ نہیں کھانا نہیں پینا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سامنے حلال کھانا پڑا ہوتا ہے، پانی حلال پڑا ہوتا ہے، لیکن بندہ کھانے سے ایک ذرا برابر نہ کھا سکتا ہے، نہ ایک گھوٹ پانی پی سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم شہوات کے گھوڑے پر اس کو لگام ڈال سکو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو شہوات ہوتی ہے نا بندے کی، یہ بندے کو 2 سے 2 4 کرنے کے لیے دوڑاتی رہتی ہیں۔ یہ جو لوگ پریشان رہتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ 2 روٹیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ 2 سے جب 4 سے 8 کرنے کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کے اندر وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو شہوات اور خواہشات کے اوپر قابو پانا چاہتے ہو تو پھر تم روزے رکھا کرو۔ بلکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف رکھے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، تو فرمایا کہ ایسا شخص جس کو یہ بھی دل میں ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کہ 50 60 70 سالہ زندگی گزار کے اللہ کے بالکل سامنے، اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، یہ بھی اس کے ذہن میں ہو، اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ بھی کوشش کرے کہ اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے، بری خواہشات سے روکے رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی اس نوجوان کا ٹھکانہ بن سکتی ہے، اس کو جنت کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اچھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں یہ جو نفسانی خواہشات ہیں، انسان کا نفس ہے، اس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے بالخصوص ایڈریس کیا نوجوانوں کو، یوتھ کو ایڈریس کیا، نوجوانوں کو مخاطب کیا۔ ظاہر ہے ہر دور میں، اس دور میں بھی نوجوان تھے، آج کے دور میں بھی نوجوان ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی نوجوان رہیں گے، تو یہ نوجوان بالخصوص سنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح ضرور کر لے، نکاح کی اگر طاقت رکھتا ہے تو نکاح ضرور کر لے۔ اچھا، نکاح کرنے کی 2 حضور علیہ السلام نے وجہ بیان کی، 2 اس کی خصوصیات، 2 اس کے فوائد بیان کی، لیکن یہاں وہ فوائد بیان کرنے سے پہلے عرض کروں، ہمارے دور میں نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے، زنا بہت آسان ہو چکا ہے، اور یہ نکاح کسی اور نے مشکل نہیں کیا، ہماری یہ خواہشات نے پورا مشکل کیا ہے، ہمارے رسم و رواج نے اس کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے۔ اچھا، آپ غور کریں کہ نوجوان جتنے بھی ہیں، جب ان کی گھر میں شادی کی بات شروع ہوتی ہے تو بیچاروں کے رات کو اوور ٹائم شروع ہو جاتے ہیں، کئی راتیں ان کی ایسی گزرتی ہیں کہ سارا دن بھی کام کرتے ہیں اور رات کو بھی کام کرتے ہیں۔ کسی لیے جی آپ کی منگنی آنے والی ہے، منگنی پہ اس نے بیچارے نے قرض اٹھایا، پھر جی آپ کی شادی آنے والی ہے، شادی پہ قرض اٹھایا، جی ولیمہ بھی آپ نے کرنا ہے اتنا بڑا۔ تو جی سامنے محترم، یہ نکاح بہت مشکل جو ہوا ہے یہ ہماری طرف سے ہوا ہے،
اور پھر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو سنتے ہیں، علماء کرام بڑی دیر سے اس کے بارے میں جہاد کر رکھے ہیں کہ یہ جو رسم و رواج ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن ہمارا کام تو صرف کہنا ہے نا، عمل تو آپ نے کرنا ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ یہ عرض بھی کیا کوشش آپ کریں، لیکن جب ہمارے ہاں کوئی باری آتی ہے اس رسم و رواج کو ختم کرنے کی تو پھر یہاں ہم سن لیتے ہیں، وہاں جا کر ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کوشش تو کریں کہ ہم نے یہ بینڈ باجا نہیں بجانا ہے، ہم نے یہ اتنے زیادہ لوگوں کو بلا کے سیاسی مجمع نہیں لگانا ہے، ہم نے مختصر کرنا ہے، ایک نکاح کرنا ہے۔ یہ اتنا زیادہ جو ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے یہ ہماری وجہ سے ہے۔ تو نکاح آسان ہے لیکن مشکل ہم نے بنایا ہے۔ تو حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا جو تم میں سے نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرے، اور فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں۔ اکثر والدین پریشان رہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے ہماری بات نہیں مانتا ہے، ساری رات باہر رہتا ہے، پڑھائی میں بھی اس نے کچھ خاص نہیں کیا ہے، اب یہ کام پہ بھی نہیں جاتا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ نوجوانوں کی وجہ کیا ہے؟ حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا کہ جب شادی بندہ کرتا ہے تو 2 فائدے ملتے ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1، اجنبی عورت کی طرف انسان کی نگاہ نہیں اٹھتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ گندے لفظ بولے جاتے ہیں کہ نگاہوں کے ساتھ لڑکی کو تاڑا جاتا ہے، اور پھر جب نگاہوں کا وار کیا جاتا ہے اس کی نگاہ اگر آپ میں پڑ گئی آپ کے اوپر تو پھر انسان کے دل کے اوپر وہ ایک بوجھ آ سکتا ہے اور وہ فال لو ہو جاتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی عورتیں آج کل بے حیا ہو گئی ہیں۔ بھائی عورتیں ضرور ہوئی ہیں لیکن کیا تمہارے اندر حیا ہے؟ تو تم اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھو نا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں عورتوں کو نگاہ جھکانے کا حکم دیا وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ تو حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا نمبر 1، اجنبی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی اگر بندہ نکاح کر لے گا۔ نمبر 2، فرمایا کہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ 2 چیزیں انسان کو 2 فائدے ملتے نکاح کرنے سے، ایک اجنبی عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی، نمبر 2 بندے کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے سے فرمایا اور جو شخص نکاح نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں، طاقت نہیں ہے، نکاح مشکل ہو چکا ہے، تو حضور عیسیٰ السلام نے فرمایا پھر وہ بندہ روزے رکھے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے یہ قاطع شہوات ہے، روزے شہوتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو جو نکاح نہیں کر پا رہے وہ کوشش کریں کہ روزے رکھیں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں یہ جو ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسی پریکٹس ہے اگر آپ اس کو کنٹینیو رکھیں تو جمعرات اور پیر کا روزہ عربوں میں آج بھی رکھا جاتا ہے، آپ بھی کوشش کریں ہفتے میں 2 روزے رکھنے کی، 1 روزہ کم از کم ضرور رکھیں۔ یہ آپ کے معدے کو بھی ٹھیک رکھے گا، آپ کی روح کو بھی ٹھیک رکھے گا، آپ کے جسم کو بھی ٹھیک رکھے گا۔ پھر اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایامن معدودات، کہ گنتی کے دن ہیں، یہ رمضان المبارک گنتی کے دن ہیں، یعنی 1 سے 29 تک روزے ہوں گے یا 1 سے 30 تک ہوگی، یہ گن سکتا نا بندہ، یہ تو نہیں انلمیٹڈ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے کہ اب آپ 10-12 سال کے ہو گیا اب آپ نے اتنی دیر روزے رکھنے ہیں، یا کوئی ایسی نشانی دے دی کہ جب تک یہ نشانی ظاہر نہ ہو اپنے روزے رکھتے چلے جانا ہے، ایسا نہیں۔ فرمایا یہ ایامن معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، اس سے زیادہ روزے نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ لیکن ان دنوں کے اندر بھی ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ اس کے اندر مستثنیات رکھ دی کہ یہ نہیں کہ سارے لوگوں کے اوپر فرض ہے اور انہوں نے ہر قیمت پہ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان مریضا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کے اوپر مسافر ہو تو پھر وہ اتنے روزے اور دنوں میں جا کے رکھ لے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اچھا بیمار کیسا ہے کہ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ میری بیماری بڑھ جائے گی، میں اگر 1 روزہ چھوڑ لوں تو اگلے دن میں فٹ ہو جاؤں گا، میرا بخار اتر جائے گا، یا ڈاکٹر اس کو بتائے کہ بھائی آپ نے اگر کل بھی روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا اس کی پریویس پریکٹس ہے، کوئی پرانا تجربہ ہے اس کا، کوئی اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اگلا دوبارہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت زیادہ خراب ہوگی، میں نے پہلے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے پچھلے رمضان میں بھی، تو اس رمضان میں اگر میں بیمار ہو گیا تو اگر میں نے روزہ نہ چھوڑا تو پھر مجھے 4 روزے چھوڑنے پڑیں گے، تو لہٰذا وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی مسافر ہے، مسافر وہ ہوتا ہے جو شرعی سفر کرے، یہ 92 کلومیٹرز ہے، یہ مسافر بنتا ہے 92 کلومیٹرز کا اگر آپ نے سفر کرنا ہے
تو اس سفر کے دوران اتنا سفر کرنا ہے تو آپ کو رات کو پتہ ہے میں نے جانا ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں 92 کلومیٹر، اور پھر آپ نے جو نماز ہے وہ بھی 2 گانا پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی، 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعتوں میں آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ مسافر کی نماز ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تیسری انسان کو یہ چھوٹ دی ہے رمضان المبارک میں، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا کہ اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، یعنی جو اب روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے یا ایسا بیمار ہو گیا کہ بالکل وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اب وہ روزہ شیخ فانی کہتے ہیں، انتہائی بوڑھا، تو اب اپنی طرف سے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کسی اور کو روزے رکھوانا، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو ایک دن کے روزے کا فدیہ کتنا دے گا؟ تو وہ فدیہ ہوتا ہے نصف سا، یعنی 2 کلو گندم میں سے 80 گرام کم، 80 گرام کم 2 کلو گندم اپنے روزے کے بدلے میں، روزہ نہیں رکھ رہا تو کسی اور غریب کو دے گا، یا اتنا آٹا دے دے یا اتنی رقم دے دے اس کے بدلے میں، تو اب یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا، یعنی اس کے روزہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ رکھے گا۔ ہاں اگر جو کی صورت میں دیتا ہے تو پھر اس سے ڈبل وہ دے گا، جو ڈبل صورت میں دے گا، اور اگر گندم آٹا یا اس کے پیسے دینا ہے پھر 2 کلو میں سے 80 گرام کم کے حساب سے وہ کسی غریب کو دے گا۔ تو عزیز سامعین محترم، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری 3 آپشن دی اس آیت میں کہ بندہ بیمار ہو، مسافر ہو، روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا تو اپنی جگہ پہ کسی بندے کو وہ روزے رکھوا سکتا ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور فرمایا جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر پھر بھی وہ روزہ رکھے بیمار ہونے کے باوجود بھی، اس کو پتہ ہے یا وہ مریض ہے یعنی مسافر ہے پھر بھی وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اپنی طرف سے نیکی کو زیادہ کیا ہے، وہ زیادہ کرے گا تو اللہ بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ بلکہ صحابہ کرام نیکی کو بڑھا چڑھا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ مفسرین نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے پھر اللہ بھی زیادہ عطا کرتا ہے، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ فدیہ زیادہ دے، یعنی ایک بندہ اگر 2 کلو میں سے 80 گرام کم گندم دینی ہے وہ 4 کلو دے دے، 5 کلو دے دے۔ بلکہ صحابہ کرام یہاں تک کہ اگر کبھی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہ آتا، ان کو چس یا مزہ نہ آتا، تو بعض صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ پورے کا پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ اچھا آپ بھی کبھی کوشش کریں، کبھی کر کے دیکھیں، آپ نماز میں دلچسپی نہیں آپ کو آ رہی، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا ہے، تو کیا کریں آپ کبھی اللہ کی راہ میں دیکھ کے پھر مسجد میں آئیں۔ ابھی عصر کی نماز آنی ہے تو اللہ کی راہ میں کسی غریب کو، رشتہ دار کو آپ دیں، دے کے پھر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے دیکھنا کہ آپ کو سجدے میں لذت آتی یا نہیں آتی۔ جب اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اور زیادہ عطا کرے گا۔ پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عزیز سامعین محترم، روزہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں یہ طبی لحاظ سے میڈیکلی بہت زیادہ افیکٹو ہے یہ روزہ بندے کے لیے، یعنی معدے کی جتنی بھی بیماریاں بندے کی دور ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا، بلڈ پریشر، شوگر، کسی چیز کو بھی، کسی بیماری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ رمضان مبارک کے روزے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں اس سے دور ہوں گی۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا، اور یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور یہ ہدایت اور فرق کرنے والے یہ ایک روشن دلیل ہے یہ والی۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو قرآن پاک ہے یہ 23 سالوں میں حضور علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا، لیکن یہاں اس آیت میں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے پورا قرآن پاک نازل کیا، حالانکہ یہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شب قدر آتی ہے اس مہینے میں، اس شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کے آسمان دنیا، پہلے آسمان پر بیت العزت ایک گھر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا،
اب ہوا 23 سالوں میں، جیسے کوئی واقعہ رونما ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے نازل ہو جاتے، جیسے کوئی واقعہ ہوتا آیت لے کے نازل ہو جاتے، یعنی جو 23 سالوں میں معاملات ہونے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک میں لکھ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے، میں نے اگلے لمحے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آج سے 1000 سال بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ کس پتے نے ہلنا ہے، کیسے ہلنا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا۔ اب عزیز سامعین محترم، یہ جو ہمارے پاس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کو 2 اطراف سے فضیلت دی ہے۔ ایک تو اس میں روزے فرض کیے، ایک اس میں قرآن پاک نازل کیا ہے، 2 فضیلتیں ہیں۔ یہ رمضان ایک مہینے کا نام، جیسے شعبان ہے، رجب ہے، محرم ہے، سفر ہے، ایسے ہی مہینے کا نام رمضان ہے، لیکن اس رمضان کو فضیلت ملی 2 وجہ سے۔ ایک اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، دوسرا اس میں روزے فرض کیے گئے۔ اب اس کے اندر روزے کے ساتھ قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت والے دن یہ انسان، یہ رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں آ کے بندے کی سفارش کریں گے۔ یعنی یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے وہاں بندے کی سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا اہتمام کرتا رہا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارے بزرگوں کا طریقہ اس رمضان المبارک میں قرآن پاک بہت دل جمی کے ساتھ، بڑی خوشنودی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ پورے رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ کتنے جی؟ 61 قرآن پاک، 30 قرآن پاک صبح کے وقت، 30 قرآن پاک رات کے وقت اور 1 قرآن پاک تراویح کے اندر ختم کرتے تھے۔ آپ سارے مذاہب چھوڑ دیتے ہیں، فرماتے کہ قرآن پاک رمضان کے ساتھ، اس کا روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، آپ دن رات وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قرآن پاک، یہ جو رمضان آ رہا ہے اس میں 1 2 4 قرآن پاک ضرور پڑھیں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ آپ سے عرض کروں گا کہ 2 4 5 قرآن پاک ختم کرنے کی بجائے آپ 2 4 رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ کوانٹٹی زیادہ ہوگی، مقدار زیادہ ہوگی، 1 سپارہ 2 سپارے 3 سپارے پڑھیں گے تو اس کا بڑا اجر ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر ہے آپ ایک آیت سمجھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، یقین مانیں یہ آپ کے 30 سپاروں سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں قرآن پاک کی تفسیر بھی ہونی چاہیے۔ اچھا مسجد بھری ہوئی ہے تو میں پرسنل ہو کے آپ سے سوال کروں، مجھے بتائیں کتنے افراد یہاں پہ موجود ہیں جن کے گھروں میں قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے، قرآن پاک کی تفسیر ایکسپلینیشن موجود ہے؟ اور یہ کوئی کروڑوں روپے کی نہیں آتی ہے، لاکھوں روپے کی نہیں آتی، چند ہزار میں آ جاتی ہے۔ کس کے گھر میں موجود ہے؟ آپ کے بچے اسکولوں کالج میں پڑھتے ہیں، تمام کتابیں فزکس کیمسٹری میتھ بایو انگلش ہر چیز کی بک آپ کے گھر میں موجود ہے۔ جو لغت کی کتابیں ڈکشنریز ہیں وہ آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ آپ کے گھروں میں جتنی بھی جنرل نالج کی کتابیں وہ موجود ہیں۔ مجھے بتائیں کیا کسی کے گھر میں قرآن پاک کی تفسیر بھی موجود ہے؟ چلو آپ تو مسجد میں آ گئے، کچھ آپ نے علماء سے سن لیا، کبھی جمعے پہ کبھی جلسے میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہاں سے علم سیکھتی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ان کی بھی تعلیم کا انتظام کیا؟ آج ہمارے ہاں قرآن پاک پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، سیکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ بینگ اے اسکول ٹیچر میں نے کئی مرتبہ یہ ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا۔ میں اپنی کلاس میں جاتا ہوں، بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹا ہاتھ کھڑا کرے کتنے بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ یقین مانے اگر 100 کی تعداد ہو تو 20 بچے کہتے ہیں ہم نے پڑھا، 80 بچوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایوریج 100 میں سے 20 بندوں کو قرآن آتا ہے، باقی 80 کو آتا ہی نہیں۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو کئی بندے ابھی بھی ہاتھ کھڑا کریں گے جی ہم نے نہیں پڑھا ہے، باقی نہیں پڑھا ہوتا ہے کیونکہ اہتمام ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کس عمر میں پڑھنا ہے؟ تو یہ جو رمضان ہے، روزہ اور قرآن ان کا بہت زیادہ آپس میں تعلق ہے۔ آپ کوشش کریں کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تفسیر لائیں،
اور قرآن پاک 5 نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بندہ نوجوان نسل ہے، آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن پاک کی، تو آپ ہر نماز کے ساتھ اس طرح ایک پیج کھولیں، ایک پیج کھول کے پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ ایک رکوع ایک نماز کے ساتھ بھی پڑھیں تو بڑا کمال ہے۔ تفسیر بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ نیگلیجنس ہے، ہم باتیں کرتے ہیں وہ ایسے کر رکھا ہے، وہ کافر ہم پہ حملہ کر رکھے ہیں، وہ فلاں جگہ بے حیائی ہو رہی ہے، لیکن آپ کم از کم تو کریں نا، اپنے اوپر تو اسلام لاگو کریں نا۔ ہم کہتے ہیں وہ اسلام کے اندر آئے، اس کو لانے سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے اندر لائے۔ عزیز سامعین محترم، قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو رستے میں ایک قبر گزری، اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا بندے کو، بڑا حیران ہوئے اور فوراً وہاں سے گزر گئے کہ جو عذاب والی جگہ ان سے رکنا نہیں چاہیے، وہاں اللہ سے تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے آگے گزر جانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے تو دیکھا جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ بڑا حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اب میں نے دیکھا کہ وہاں رحمتیں برس رہی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ جب یہ بندہ فوت ہوا تھا تو اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، آج اس کا بچہ تقریباً 4-4.5 سال کا ہوا ہے، تو اس نے آج اس کی والدہ اس کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی اس کے بچے کو، اور بچے نے جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توتلی زبان سے، جب اس نے مجھے رحمان اور رحیم پکارا تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کے جس زمین کے اوپر اس کا بچہ مجھے رحمان رحیم پکار رہا ہو، اسی زمین کے اندر میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں۔ فرمایا میں نے عذاب کو ختم کر دیا۔ اچھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی قرآن پاک پڑھیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اصالہ ثواب ہو؟ میں آپ سے عرض کروں، واحد یہ اولاد ایسی چیز ہے کہ اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بچہ جو بھی کام کرتا ہے ڈائریکٹلی فوراً قبر میں اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے، برا کام کرتا ہے پھر بھی ماں باپ کو قبر میں اس کی جو سزا ملتی ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچے قرآن پاک پڑھیں، یا آپ کے نواسے پڑھیں، آپ کے دوسرے اور رشتہ دار پڑھیں، آپ کے لیے فائدہ ہو؟ تو کوشش کریں کہ اس رمضان میں اپنے قرآن پاک کی غلطیاں ٹھیک کریں۔ جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں وہ ایک ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں، جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین مانیں رمضان گزارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ قرآن پاک پڑھیں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، اس رمضان مبارک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن پاک اکیلے آپ سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا ہمیں ایک طریقہ دیا کہ تراویح کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تراویح کے اندر پورا قرآن سن سکتے ہیں ہم۔ پورا قرآن پاک یہاں بھی پڑھا جائے گا اور مساجد میں بھی پڑھا جائے گا، لیکن ہماری وہاں تو ٹانگیں درد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقین مانیں عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے 5 روزے سے لوگ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر چوک بازار میں کھڑے ہو کے سیاست پہ گفتگو ہو جائے گی، وہاں پہ گھنٹوں میچز کے اوپر گفتگو ہو جائے گی، لیکن وہاں نوجوان کو 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ گھنٹہ کھڑے بھی نہیں رہنا ہے، کبھی رکوع میں چلے گئے، کبھی سجدے میں چلے گئے، کبھی تشہد پہ بیٹھ گئے، تو بہت مشکل یہاں آدھا گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہونے میں، باقی آدھا گھنٹہ آپ کی اٹھک بیٹھک ہی ہونی ہے۔ تو آپ پورا قرآن پاک وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ آئیں عزیز سامعین محترم، اس رمضان کو مکمل طور پہ اپنا سارا رمضان وہ قرآن کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، قرآن پڑھنے کی اور قرآن سننے کی یہ عادت بنائیں، اپنے گھروں میں روٹین بنائیں کہ ہم نے اتنے اوقات قرآن پاک خود بھی پڑھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھانا ہے، کھانے کی روٹین ہم نے سیٹ کرنی ہے۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک اور رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔